یہ تنظیم ہی دہشت گرد ہے۔ یورپی یونین نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ ای یو وزرائے خارجہ نے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ ای یو خارجہ پالیسی چیف کاجا کلاس نے کہا، ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے حوالے سے فیصلہ کن پیش رفت کر لی ہے۔ جبر کو جواب دہ کیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو حکومت اپنے ہزاروں لوگوں کو قتل کرتی ہے وہ اپنی تباہی کی طرف بڑھتی ہے۔ دیکھو یورپ، ایسی غلطی مت کرو۔ یورپ ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر بڑی اسٹریٹجک غلطی کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، اس وقت خطے میں کشیدگی کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر ان کوششوں میں کوئی بھی یورپی ملک شامل نہیں، بلکہ وہ حالات کو مزید خراب کرنے میں مصروف دکھائی دیتا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے ہونے والی نسل کشی پر یورپ نے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ ایران کے معاملے میں انسانی حقوق کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن، سلامتی، ترقی کے لیے پائیدار مذاکرات، سفارتی تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے اعلیٰ سطح روابط اور مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ ابراہیمی معاہدہ غلط فہمیاں دور۔ بورڈ آف پیس کو ابراہیم معاہدے سے جوڑنا غلط فہمی ہے۔ پاکستان ابراہیم معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا۔ پاکستان نے بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندراوی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا، پاکستان نے بورڈ آف پیس میں نیک نیتی کے تحت شمولیت اختیار کی۔ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کو مستحکم بنانا ہے۔ بورڈ آف پیس کا دوسرا مقصد غزہ کی تعمیر نو میں معاونت ہے۔ تیسرا مقصد فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت پر مبنی دیر پامن کا قیام ہے۔ پاکستان اکیلا نہیں بلکہ 7 دیگر مسلم ممالک بھی بورڈ آف پیس میں شامل ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 14 سال بعد براہ راست فضائی رابطے بحال۔ بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ بنگلہ دیشی پرواز واٹر سلوٹ پیش خصوصی تقریب میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، بنگلہ دیشی ہائی کمشنر اور ایئرپورٹ حکام کی تقریب میں جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ پاکستان میں موجود بنگالی کمیونٹی نے خوشی کا اظہار کیا، کہا، کم خرچ میں اپنے پیاروں سے ملنے بنگلہ دیش جا سکیں گے۔ ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان پرواز کا دورانیہ 3 گھنٹے رہا۔ ابتدائی مرحلے میں ہفتے میں 2 پروازیں چلائی جائیں گی، جو جمعرات اور ہفتے کے روز آپریٹ ہوں گی۔ کہ مین ہول میں کبھی امیر گر کے نہیں مرتا، ہمیشہ غریب لوگ، سڑک پہ چلنے والے لوگ گر کے مرتے ہیں۔ اور میں پلیز الاؤ می ٹو سے، اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی، میں آپ سے پوچھتی پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہ جاتا۔ بھاٹی گیٹ کے واقعے اور قتل میں کوئی فرق نہیں، ہر سطح پر مجرمانہ فعال ہوا ہے۔ نااہلی چھپانے کے لیے مجرمانہ کہانیاں گھڑی گئیں۔ لاہور کی انتظامیہ کہتی رہی کہ کوئی گرا ہی نہیں۔ ذمہ دار قبول کرنے کے بجائے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ جو افسران کھلے مین ہول کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے، انہیں عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز متعلقہ اداروں پر برہم۔ بھاٹی گیٹ واقعے پر افسران کی سخت سرزنش۔ ٹیپا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر، مینیجر، سیفٹی انچارج اور کنسلٹنٹ کو فوری گرفتار کرنے کا حکم، کہا، 10 ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جواب ایک کے پاس بھی نہیں۔ آدھا درجن انچارج ہیں لیکن جب واقعہ ہوا تو کوئی پہنچا ہی نہیں۔ کمشنر لاہور، ڈی سی لاہور، ڈی جی ایل اے ڈی اے اور اسسٹنٹ کمشنر کو سزا ملنی چاہیے۔ عظمہ بخاری نے معافی مانگ لی۔ بھاٹی گیٹ واقعے کے حوالے سے غلط حقائق شیئر کرنے پر وزیر اطلاعات پنجاب نے معذرت کر لی۔ عظمہ بخاری نے کہا، افسوسناک واقعے پر دلی طور پر دکھی اور شرمندہ ہیں۔ انتظامیہ نے غلطی چھپانے کے لیے غلط حقائق شیئر کیے، استعفے کے لیے بھی تیار تھی۔ وزیر اعلیٰ کا حکم تھا، میری غلطی نہیں ہے۔ مریم نواز نے آج غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں، ذمہ داران کو گرفتار کرایا۔ پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کا کوئی معافی نہیں۔
چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ذمہ داران تھے ان کا تعین بھی کیا, اور اب پھر ہم نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو لیٹر بھی ابھی لکھ دیا گیا ہے, اور لیٹر میں ان سے یہ اپیل کی گئی کہ کوئی بھی سٹنگ جج جو ہے سندھ ہائی کورٹ کا, اس کو وہ انکوائری جو ہے وہ سپرد کریں اور پھر مزید اس کا تعین کیا جا سکے. خط لکھ دیا سی ایم نے ثانیہ گل پلازا کا ذمہ دار کون. وزیر اعلیٰ سندھ نے ثانیہ گل پلازا پر جوڈیشل انکوائری کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا. سندھ حکومت کی تحقیقات کے لیے جج نامزد کرنے کی درخواست. وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی نے عدالتی انکوائری کا فیصلہ کیا, جس میں گل پلازا واقعے میں ذمہ داری اور سندھ صاحب نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کا پریشر نہیں لیں گے. انفارچونیٹلی جن سیاسی جماعتوں کی آپ بات کریں, ان سیاسی جماعتوں نے اس افسوسناک اور اندوناک واقعے میں بھی سیاست کرنے کی کوشش کی. ہم اس پہ سیاست نہیں کر رہے ہیں. کون کون معطل ہوا. ماضی کے میئر نے آنکھیں بند کر کے گل پلازا کی لیز دی. عمارت کی غیر قانونی لیز دینے والوں سے بھی انکوائری ہوگی. ڈائریکٹر اور ایڈیشنل کنٹرول سروسز ڈیفنس ضلع جنوبی کو معطل کر دیا گیا. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہائیڈرنٹ انچارج بھی معطل. کے ایم سی کی میونسپل کمشنر افضل زیدی کو ہٹا دیا گیا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا اعلان. کہا عمارت کی منظوریوں اور لیز کی توسیع میں سنگین بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ان معاملات کا نہایت باریک بینی سے جائزہ لیں اور قانون کے مطابق ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں. سیاسی جماعتوں نے افسوسناک سانے پر سیاست کی. کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. ہو گئی نجکاری مکمل. قومی ایئر لائن پی آئی اے کی نجکاری کا اہم مرحلہ مکمل. اسلام آباد میں پی آئی اے کے حصول کے لین دین سے متعلق تقریب. حکومت اور عارف حبیب کنسورشیم کے مابین ٹرانزیکشن کی دستاویزات پر دستخط. تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت. وزیر اعظم نے خطاب میں کہا پی آئی اے کی نجکاری کا عمل شفاف انداز میں بخوبی انجام کو پہنچا. نجکاری کے بعد پی آئی اے کی عظمت رفتہ بحال ہوئی. عوام کو نہ صرف بہترین سفری سہولیات فراہم ہوں گی بلکہ پاکستان کا نام بھی بلند ہوگا. سہولتوں کی بہتری سے ادارے کا معیار بھی بہتر ہوگا. فیلڈ مارشل ان بھاولپور گیریجن. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھاولپور گیریجن کا دورہ. کمانڈر بھاولپور نے استقبال کیا. خیرپور ٹامی والی کے پی ٹی میں فیلڈ ایکسرسائز کا مشاہدہ کیا. یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی, فاتحہ خوانی کی اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. فیلڈ مارشل نے جوانوں کے بلند حوصلے, پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا. عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے. مستقبل کے میدان جنگ اور سیکیورٹی چیلنجز کے لیے ہمہ وقت اعلیٰ سطح کی تیاری برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. زرداری صاحب پہنچے پاکستان. صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ متحدہ عرب امارات مکمل. وطن واپسی پر دبئی سے کراچی پہنچے. دبئی ایئرپورٹ پر صدر پاکستان کو وزیر مملکت عبد الرحمن بن محمد الویس, سفیر پاکستانی قونصلیٹ کے افسران نے رخصت کیا. صدر مملکت نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم سمیت اہم ملاقاتیں کی. ملاقاتوں میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی شراکت داری پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. دفاع, سیکیورٹی اور عوامی روابط کے شعبوں میں پیش رفت پر بھی بات چیت ہوئی. خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری کا دبئی میں مستقبل کے میوزیم کا دورہ. خاتون اول نے میوزیم کے مخصوص فن تعمیر کی تعریف کی. ایک عالمی پلیٹ فارم کے طور پر میوزیم کے کردار کو سراہا. جدت, پائیداری, سائنس اور مستقبل کے چیلنجز کے لیے تخلیقی نقطہ نظر پر توجہ دی. متحدہ عرب امارات کے دور اندیش قیادت اور شیخ محمد بن راشد المکتوم کی دور اندیشی کو خراج تحسین پیش کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر ان جامعہ کراچی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جامعہ کراچی میں طلبہ و اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست. جامعہ کراچی پہنچنے پر اساتذہ, طلبہ اور فیکلٹی ممبران نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا والہانہ استقبال کیا.
اساتذہ اور طلبہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج قومی سلامتی کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کریں گی۔ اس موقع پر اساتذہ کا کہنا تھا کہ بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے۔ پاک فوج کا تعلیمی اداروں سے رابطہ نوجوانوں کے اعتماد اور قومی سوچ میں اضافہ کرتا ہے۔ خصوصی نشست کے دوران طلبہ کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں پاک چائنا مدنی تعاون فورم کا شاندار انعقاد۔ فورم کا مقصد باہمی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مدنی شعبے میں تعاون کو مزید بڑھانا ہے۔ فورم میں 71 چینی کمپنیوں اور 133 پاکستانی کمپنیوں کے 850 سے زائد افراد شریک ہوئے۔ چین کے سفیر نے پاکستان کے مدنی شعبے میں چین کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی بالکل تندرست ہیں، معمول کا طبی معائنہ ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارا نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق خبروں کی وضاحت کر دی۔ کہا ماہرین نے کہا ہے کہ بانی کو پمس لے جانا ضروری ہے۔ طبی ماہرین کی ہدایت پر بانی پی ٹی آئی کو پمس لے جایا گیا۔ آنکھوں کے طبی ماہرین نے بانی کا اڈیالہ جیل میں معائنہ کیا۔ بانی کا پمس میں 20 منٹ تک آنکھوں کا معائنہ کیا گیا۔ بانی کی تحریری رضامندی کے بعد تمام کارروائی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے گیٹس فاؤنڈیشن کے گلوبل صدر کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ مراد علی شاہ کا سندھ حکومت کی پولیو کے خلاف جدوجہد میں گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون پر اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ نے کہا سندھ حکومت نے پولیو کے خاتمے کے لیے مہم کو مزید بہتر بنایا۔ پولیو مہم کی کوریج ریٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے عزیز آباد گلبرگ ٹاؤن میں لال قلعہ پارک کا افتتاح کر دیا۔ کہا عوامی پارکس کی بحالی کا مشن لال قلعہ پارک کی تزئین کا منصوبہ اہم اقدام ہے۔ عزیز آباد کے پارکس کی بہتری کراچی کو سرسبز بنانے کا عزم ہے۔ لاکھوں روپے کی لاگت سے لال قلعہ پارک کی اپ گریڈیشن کی گئی۔ سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز بھی تاریخی اضافہ۔ فی تولہ سونا 21,200 روپے مہنگا ہو گیا۔ سونے کی فی تولہ نئی قیمت 5,72,862 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 18,175 روپے کا اضافہ۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 4,91,136 روپے ہو گیا۔ یکم فروری سے پیٹرول سستا اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق ابتدائی تخمینوں کے مطابق پیٹرول 36 پیسے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 9 روپے 47 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان۔ مٹی کا تیل 3 روپے 69 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ لائٹ ڈیزل 6 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگے ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔